اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ وطرت اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام تفسیر انوار الفرقان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ حجر ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو پچھلا ربط ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے سوال کیا تو کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ میں آگ سے انرجی سے بنا ہوا ہوں اور یہ مادہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ مجھے آپ کچھ مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے سزا سنائی کہ تم نکل جاؤ اور تمہیں سزا ہوگی اس کی نافرمانی کی۔ تو اس نے کہا مجھے آپ مہلت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے وقت معلوم تک مہلت دی، جس کے بارے ہے کہ وہ پہلا نفخہ ہے، پہلی سور کی آواز ہے، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، یعنی نظام شمسی ہماری زمین کی کائنات۔ اس نے پھر کہا اس کے بعد کہ میں جو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، پھر لاغویتنی، یعنی اس نے گمراہی کے بجائے خود جانے کی جو اس کا اپنا اختیار استعمال کر کے کیا تھا، اس نے یہ الزام یا اس کا یعنی اللہ کی طرف کر دیا کہ بھئی آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ میں 2 پوائنٹس ہی بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے میں بھی استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا میں تیری مخلوق کو جس سے تو مجھے سجدہ کروا رہا ہے یا سجدہ کرنے کو کہا تھا، اس کو میں گمراہ کروں گا۔ اور اس کے جو آیات مبارک ہیں آپ سماعت فرمائیں۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين۔ اب ان کا ترجمہ آپ ترتیب سے سن لیں۔ شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے جو یعنی گمراہ کیا، اغویتنی اغوا سے نکلا ہے، تو پھر میں ان کو جو تمہارے بندے ہیں ان کو زمین جو ہے ان کے لیے مزین کر دوں گا۔ لأزین لهم فی الارض، کہ زمین کی جو ان کی زندگی ان کو بڑا مزین کر دوں گا، یعنی ان کو فریب دے کے ملمہ سازی کر کے اس زندگی کو کہ میں اس کو بڑی خوبصورتی دکھاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہی مٹھا اگلا کس ڈٹھا سرائکی کا ہے، کہ یہی زمانہ اچھا ہے، اگلا کون جانتا ہے۔ تو اگلے کے بارے کہوں گا کہ بھائی نہیں وہ چھوڑو، یہی ہے جس پہ تم گزارا رہے ہو، آگے نہ کوئی زندہ ہوگا، نہ کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ کچھ نہ ہوگا، تم جو مرضی ہے کرو اور اپنی پسند کے کرو، تمہارا اپنا حق بنتا ہے۔ اور کہا کہ لاغوینہم اجمعین، اور میں تمام کے تمام کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہاں اس میں سے مگر جو تمہارے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرا جی میں نے تم سے کہا تھا وہی راستہ سیدھا ہے میری عبادت کا، اور جو میرے خاص بندے ہیں عبادی، اس پہ تمہارا کوئی بسر یعنی کوئی تمہارا قبضہ یا کوئی تمہارا بس نہیں چل سکے گا، اور جو تمہاری تباہ کریں گے وہ گمراہوں میں ہوں گے اور ان سے میں جہنم بھر دوں گا۔ اب جو اسٹریٹجی شیطان نے اپنے دفاع کے لیے استعمال کی وہی ہمیں انسانوں پہ استعمال کرتا ہے۔ اور میں پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان انرجی کی فارم سے اور جن انرجی کی فارم سے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ آگ ہے۔ انرجی جو ہے وہ صورت بدلتی رہتی ہے اور وہ مادوں میں سے گزر جاتی ہے۔ انسان کے جسم سے بجلی کی لہریں، مقناطیس کی لہریں، لیزر کی لہریں، آواز کی لہریں،
انفرا ریڈ، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل نکل رہی ہیں، وہ سب انسان کی جسم سے گزر جاتی ہیں۔ فرشتی بھی روشنی کی لہریں، وہ بھی ہمارے دماغ تک رسائی ان کی ہے۔ شیطان کی بھی رسائی ہے، اور شیطان چونکہ آگ سے ہے، جن بھی آگ سے ہیں، لہذا اکثریت جنوں کی شیطان کتابیں۔ جنوں کے لیے نبوت انسانوں کے پاس آئی ہے۔ جن جو ہیں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کیونکہ ان کے اندر عقل بھی ہے اور اختیار بھی ہے، چاہے مذہب کو اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ان پر اعلان کیا، وہ مسلمان ہوئے، انہی میں سے ان کے رہبر اور رہنما بنائے گئے، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے رہبر اور رہنما، یہ بڑے بڑے ہمارے اولیاء کرام، ان کے پاس جن جو ہے وہ آتے ہیں، ان سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں، یا ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب یہ جن انسان جسم میں اندر داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لہر کی صورت ہے۔ تو جب لہر کی صورت میں اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ یا تو اسی سے داخل ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی انسانی طاقت جادو کے ذریعے پابند کر کے مقصد حل کرانا چاہتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم جن ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو مسلمان جن ہیں وہ غیر مسلم جنوں کے ذریعے ان کو مسئلہ حل کرتے کیا جاتا ہے۔ ورنہ وہ شیطان کے کہنے پہ، شیطان کی چونکہ وہ تابع ہیں، تو انسان کسی دماغ میں جا کے اٹیک کرتے ہیں۔ انسان کا دماغ کمپیوٹر کی طرح بالکل مثال ہے، اس میں باقاعدہ ایک سٹوریج کا ہے ایریا جس میں ہماری یادداشت ہوتی ہے، ایک ہمارا پروسیسنگ زون ہے جس میں نفس ہمارا لوامہ ہے، جس میں ہمارے پاس جو معلومات آتی ہیں ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی اچھائی اور برائی دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر ہی ہمارا نفس امارہ ہے جو ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ یہ کریں یہ کریں، اور تجزیہ کے بہانے سے ہمیں کرتے ہیں، اور پھر ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے پہ ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر ایسے فیصلے جس پہ ہمارا اطمینان ہو جائے تو وہ ہمارے فیصلے نفس مطمئنہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر اطمینان نہ ہو تو پھر وہ دوسرے پریشانی کے لبامہ کے حساب میں رہتے ہیں۔ انسان کا دماغ ہر وقت متحرک ہے، سوتے وقت بھی متحرک ہے، جاگتے وقت بھی متحرک ہے، کبھی آپ کا کانشیس متحرک ہے، کبھی آپ کا غیر کانشیس جو دماغ کا حصہ ہے جس میں ہمیں اس کی یادداشت نہیں ہوتی، اس میں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم بیک وقت سن بھی رہے ہوتے ہیں اور کہیں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں تو کچھ سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ریئر ہے کہ ہمارے دماغ اور ہمارے حواس خمسہ ایک ہی طرف رہیں، اور اگر ایک ہی طرف وہ رہیں تو ہمارے وہ لمحات انتہائی خوبصورت اور قیمتی لمحات ہوتے ہیں جس میں ہم بالکل گم ہو جاتے ہیں، اور گم ہو کے ہم اس میں بالکل اپنا مزہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کی بھی ہو سکتے ہیں، گانے بجانے کی بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز کی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے اور اختیار دیا ہے۔ اب انسان کی عقل جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کی عقل ہے۔ جنوں کی عقل ہم سے زیادہ ہے لیکن ان میں اختیار نہیں ہے۔ شیطان کی عقل یا سارے جنوں کی عقل ہم سے کم ہے اور اختیاروں کو ہے۔ فرشتوں کی عقل ہم سے زیادہ ہے اور ان کو اختیار نہیں ہے۔ انسان کی عقل فرشتوں سے کم ہے لیکن اختیار کی وجہ سے وہ بلند ہے۔ انالیسس تجزیہ کرنے میں وہ بڑا فیصلہ کرنے کے لیے بھی اس کو اللہ ملازم الاسماء اللہ، اس کی قوت زیادہ ہے تجزیہ کی۔ یادداشت اور عقل جو ہے فرشتوں میں بہت زیادہ ہے۔ اب شیطان جو ہمارے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیفالٹ میں ہمارے خصائص رکھے ہیں، جو چیزیں مثلاً عزت نفس ہے، محبت ہے، نفرت ہے، بزدلی ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے، خود غرضی ہے، ایثار ہے، خوبصورتی ہے، اچھی چیزوں کو پسند کرنا ہے، اس چیز سے دور کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے۔ تو انسان ایک عقل والا، بار بار قرآن مجید میں تقریباً 119 مرتبہ بار بار کہا گیا کہ غور و فکر کرو، سوچو، آنکھوں سے دیکھو، غور کرو۔ یہ اس لیے دیا گیا کہ ہم عقل کو استعمال کریں۔ انسان اس عقل کو استعمال کرنے میں بڑا صحیح ہے، اور انسان کے عقل کرنے کی جو استعمال کی قوت ہے اور اس کی جو فطری جذبات ہیں، ان فطری جذبات کو یا ان کی فطری ضروریات کو شیطان ورغلاتا ہے، لِيُزَيِّنَ لَهُمْ، جسے اس نے کہا ہے نا کہ میں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دوں گا، اس کو ایک سراب بنا دوں گا، ایک فریب بنا دوں گا۔ یعنی صرف پیکنگ نہیں ہوتی،
کہ پیکنگ بہت اعلیٰ کی جاتی ہے کیونکہ اس کو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. تو جو اس کی دنیا کی زندگی ہمارے قریب ہے. دنیا دنا سے بنا ہوا ہے کہ ہمارے قریب ہے. ادنا بہت قریب کو کہتے ہیں اور آخرت دور کو کہتے ہیں. تو کہ میں صرف کہ یہ بھول جائیں گے دور والی چیز کو, اتنا تجزیہ نہیں کر سکیں گے. تجزیہ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں, اور وہ لوگ اللہ نے اس نے کہا کہ ان پہ میرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ بندے ہیں جو بمشکل 15-20% ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت اس قدر وسیع اور زیادہ ہوتی ہے کہ وہ برائی کو اختیار ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو اختیار کو آزمانے کے لیے جو زیادہ پاپولیشن ہے, ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹسٹک میں جو بیل ہے کہ بھائی ایک طرف 10%, ایک طرف 10%, جو درمیان میں 80% کے ایریا, اس میں تمام لوگوں کو اختیار دیا جو مرضی ہے کرے. وہ اس شیطان کے اثر سے بچ نہیں سکتے. اور وہ جو 20% ہیں جن میں انبیاء, اولیاء, صلحاء اور علماء حق شامل ہیں, نیک اچھے افراد شامل ہیں, تمام انسانوں میں آدم سے لے کے قیامت تک ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے فرشتے رکھے ہیں ان کی بہت مدد کرتے ہیں, تو وہ اس سے بچ جاتے ہیں. شیطان ان پہ بھی پورے اٹیمپٹ کرتا ہے لیکن وہ اس سے باہر ہے, اس کے قبضے سے باہر ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں نیک صحبت چاہیے, نیک چاہیے. اب اللہ نے شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے لیے بندوبست کیا ہے کہ ہمیں الہامی کتاب دی ہے, انبیاء بھیجے, ان کا کردار ہے, ان کا کلام ہے. بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام, آپ کا کردار تاریخ اور حدیث میں موجود ہے. پھر علماء حق ہیں, آپ کے صحابہ کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں, ان کی صحبت ہے, ان کو پڑھنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کو سمجھنا ہے. تو یہ سارے ہمارے وہ ہیں جو ہمارے لفظ نواموں کو, ہماری ہدایت کو, ہماری سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے حقوق, ہمارے اندر ایک قوت ہے. مثلا میں کہتا ہوں مجھے بھوک لگی, میں نے کھانا کھانا ہے, یہ میرا حق بنتا ہے. آرام کا میرا حق بنتا ہے. میری ریسپیکٹ ہو میرا حق بنتا ہے. میں جو دیکھوں اس کو بیان کروں میرا حق بنتا ہے. میرے جسم کو جب میں چاہوں آرام کروں, جب میں چاہوں آرام نہ کروں. کسی کام کے لیے میں زیادہ محنت کروں, کسی کام کے لیے یہ میرا اختیار ہے. میں کسی طرف بھاگنا چاہتا ہوں, میرا اختیار ہے. کسی کو دیکھ کے مجھے ولول آتا ہے, میرا اختیار ہے. کہیں میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں, میری طبیعت ہے. اب شیطان ان کو اسپرائے کرتا ہے کہ بھائی میری ریسپیکٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب ریسپیکٹ سے آگے وہ کہتا ہے نہیں, مجھے ہر کوئی عزت نگاہ سے دیکھے, میں سب سے بڑا ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ مجھ کے آگے جھکے, میرے آگے. یہ تکبر آ گیا, یہ ممنوع ہے. یہ شیطان کہتا نہیں, تمہارا حق ہے بھائی, تمہارا بڑا اچھا قد ہے, تمہاری بڑی اچھی آواز ہے, تمہاری بڑی اچھی گیم ہے, تمہارا بڑا اچھا دماغ ہے, تم بڑے لائق ہو, تم سب سے بڑے ہو, تم سب کو تمہارے احترام کرنا چاہیے, تم بڑے اچھے لیڈر ہو گئے ہو, فلانا ہو. تو تکبر میں لے جاتا ہے. اب تکبر, اس نے خود بھی تکبر کیا. پھر تکبر کو آدمی اپنا رائٹ سمجھتا ہے, دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا ہے, ان کی باتوں کو اگنور کرتا ہے, تو اسے فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح بندہ چاہتا ہے مجھے ملنی چاہیے, اس کے حق ہے, اس کو رزق ملنا چاہیے, اس کا غذا کا بندوبست نہیں. وہ کہتا ہے نہیں, میرا اچھا مکان ہونا چاہیے, میں فلاں سے زیادہ میرا ہونا چاہیے, اس کا ہے, اس کے پاس تو میرے پاس ہونا چاہیے. پھر آدمی حسد کینی میں آ جاتا ہے. رشک صحیح ہے کہ بات علم ہے, پازیٹیو چیز میں آپ کریں گے, میرے پاس بھی علم ہونا چاہیے, میرا بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے. تو وہ یہ جو گرے لائن ہے, اس گرے لائن کو بہت ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور کہتا ہے, اسے کہتا ہے کہ میرے سے میری مرضی, مغرب میں ننگا رہتا ہوں, میں ننگا ہوں, میں سیکس کے لیے کیا پسند کرتا ہوں, میری مرضی, اگرچہ نیچر کے خلاف ہو. میں عورت بننا چاہتا ہوں, حالانکہ خدا نے مرد بنایا. میں فلاں. اب آپ دیکھیں, جب سے یہ چیزیں آتی, یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی, اس میں آواز اور تصاویر کو ہم نے کیپچر کر لیا ہے اور ان کو سٹور کر لیا ہے, اور ان کو ہم آگے لے سکتے ہیں, پھیلا سکتے ہیں. یہ جس طرح فرشتے آتے جاتے ہیں, جس طرح یہی شیطان یا جو ہمارے جنات اسی طرح گزرتے ہیں, کیونکہ وہی ایک فارم آف انرجی ہے. یہ انرجی کو جب ہم نے کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے, آواز اور ساؤنڈ اور الیکٹرک اور میگنیٹک اور تصویر کو اور اس کو اور روشنی کی لہروں کو, تو وہ اس میں شیطان اس کو خوب ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دی. اب دیکھیں کہ فلمیں, یہ ویڈیوز 10-15% اچھے ہوتے ہیں, 80% سارے گندے ہیں. اور یقین کریں کہ انسان اتنا چالاک ہے شیطان کہ انسان کے اندر ڈیمانڈ خود بخود پیدا کی جاتی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت بنائی جاتی ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. انسانی نفسیات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس کے انداز کو, اس کے اجسام کو, اس کی ضرورت کو, اس کے نعروں سے. تو یہی دجال کا زمانہ آ رہا ہے. دجال کے زمانہ یہی ہوگا کہ اتنی چیزیں بڑھ جائیں گی کہ آدمی اس طرف سے بچ بھی نہیں سکے گا. تو یہ شیطان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے
کہ آپ چیزوں کا بار بار تجزیہ کریں، اپنے خواہشات کو ایک پیمانے پر جج کریں. وہ پیمانہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، آپ کے احکام بتائے ہوئے ہیں. آپ نے باقاعدہ یہ نہیں کہ آپ ان کی طرح اس کے مقام پر نہیں لیکن ان کی ترجیحات کی کوشش کریں. یعنی اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، برائی کو نہیں پسند کرتا، نقصان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں ایسا مذہب میں آسانی ہے، آسان کریں لیکن دوسروں کا نقصان نہ کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال کریں. تو جو شیطان آپ کے لیے مزین کرتا ہے اس کو آپ اپنے نفس اللوامہ، اپنے انالیٹیکل پاور سے، اپنی تھنکنگ سے، نیک لوگوں سے مشورہ کرنے سے، اچھے لوگوں سے دیکھنے سے، اچھی کمپنی کو جاری رکھنے سے، قرآن مجید کو ترجمے کو اچھی طرح غور سے پڑھنے سے، احادیث کو ترجمے کو اچھی طرح غور سے پڑھنے سے اپنے آپ کا اہتمام کریں. شیطان کی چالیں سے آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو بچنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ اس قدر یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے جا اس قدر تیز اور خصوصاً بچوں کے پرورش میں اہتمام کریں کہ ان کو ویل ایکوپڈ کریں، ان کو اویئر کریں اس کے نقائص سے، پھر ان کو اس کو اپروچ دیں، پھر ان کو ایکسیس دیں. ایکسیس دیتے وقت ان کو اس کو نقائص کو بتائیں، اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. تو یہ شیطان سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بچنے کی توفیق اور اس کے فریبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گرے لائن اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بھلائیاں اور اچھائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا درس طویل ہو گیا، لہٰذا میں اس درس کو اسی مقام پہ ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.